کہتے ہیں فدا کا امی و ابی و روحی و جسدی یا رسول اللہ۔ وہ تو بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، پہلے اپنے روح و جسم و جان کو فدا کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں آقا کی، تب لب کھولتے ہیں۔ اور ایک ایک مہینہ صحابہ انتظار کرتے تھے کہ خود نہ بولنا پڑے، حضور خود ہی پوچھ لیں۔ یہ ادب تھا۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام کے در پہ آتے تھے نا، تو یہ جو ناخن ہیں یہ صحابہ کا دستک کا انداز تھا۔ اور رب نے پھر بھی فرمایا کہ دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس آ کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہا کرو۔ جب حبیب خود باہر آئے تو بات کہنی ہے، بلانا نہیں، انتظار کیا کرو۔ رحمت للعالمین کا انتظار کیا، رحمت للعالمین کا انتظار کیا کرو، کیونکہ رحمت آ گئی تو مانگنا پڑے گی۔ جب رحمت خود ہی چل کے تمہاری طرف آ گئی تو پھر مانگنا پڑے گا ہی نہیں، سوال کرنا پڑے گا ہی۔ اور صحابہ کرام کا یہی حال ہوتا تھا۔ صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھتے، سگا بھائی بھائی کو بھول گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، رضی اللہ عنہ کی سند ملی، عجیب کیفیت ہو گئی۔ اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت میاں صاحب نے اسی مضمون کو پنجابی میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا حسن دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں چیر دی، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی، عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ فرماتے ہیں مصر میں جب قحط پڑا تو لوگوں کو بھوک لگی، ماؤں کو بچے بھول گئے، بھوک پیاس قحط، انسان جانور سب پریشان ہیں۔ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آپ حاکم مصر تھے، تخت مصر پر جلوہ فروز تھے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم تو بھوک سے مر گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا۔ 3 مہینے رجی خلقت۔ پنجابی سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ 3 مہینے مخلوق کو کم از کم ڈنر اور لنچ تو اس کی ضرورت نہیں رہی، کھانے پینے کی حاجت ختم، بس حسن یوسف میں گم۔ حسن یوسف اگر بندے کو رجا دیتا ہے تو حسن مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی۔ وہاں تو 3 مہینے کام چلا نا، لیکن مدینے میں کیا حال تھا؟ جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے 2 ہی جہان، انہیں پھر بھوک لگی ہی نہیں۔ جنہوں نے محبوب کا جلوہ دیکھا بس اب وہ کوثر سے جام ہی پئیں گے، جام پھر نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ بجیر بن زہیر صحابی بنے، سعد رضی اللہ عنہ لگا محبوب کے جلوے دیکھے بھول ہی گئے کہ بھائی کو بھی پیغام دینا۔ بھائی انتظار کر کر کے ناراض ہو کے غصے ہو کے واپس، اسی غصے میں کوئی تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی، کچھ الفاظ بھائی کے بارے میں کہنے تھے، ساتھ کچھ جن کے پاس گئے تھے ان کے بارے میں بھی۔ جب یہ خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام کو جلال آیا، کیونکہ وہاں پر عمل میں کوتاہی معاف ہو جاتی ہے، ادب میں کوتاہی وہ رب معاف نہیں کرتا۔ رب نے قانون بنا دیا کہ حبیب میرے مجرم ہوں، تو کہے تو چھوڑ دوں، تیری شفاعت و سفارش پر چھوڑ دوں، کیونکہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعت۔ تیرے کہنے پر اپنے مجرموں کو چھوڑوں گا، لیکن تیرے مجرم کو تیرے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑوں۔ اتنا سخت قانون ہے، یہ سورہ توبہ میں ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت قانون ہے یہ۔
مشرک کی بھی کافر کی بھی توبہ ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے آ جائے مسلمان۔ فرمایا حبیب جو تیرا گستاخ ہے، جو تیرا بے ادب ہے، اس کی تو بھی سفارش کرے تو میں نے نہیں چھوڑ، نہیں معاف کرا۔ یہ قانون بنا دیا۔ اس لیے یہاں ایک ہی چیز بچی ہے لے دے کے، وہ ہے آداب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل سنت ہمارا تو موٹو، مشن، سلوگن، دین، ایمان ہی یہی ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ۔ حضور ہماری تو عزت و آبرو بھی آپ کے نام سے ہی ہے۔ سارا نظام، نبض ہستی، تپش مادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں پھر میں بھی نہ ہوں تم بھی نہ ہو۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو حضور تو روح کائنات ہے، ان کی برکت سے تو سارا نظام چل رہا ہے، کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں۔ اس لیے اس بارگاہ کے آداب میں سے کوئی ادنا سا بھی، حتیٰ کہ قرآن نے کہا میرے محبوب کو جب پکارو بلاؤ تو اس طرح نہیں بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے نہیں بلانا، جیسے صحابہ بلاتے ہیں فدا قومی وابی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے الفاظ ہیں، نام لے کے یا محمد، یہ منع ہے، قرآن کی آیت سے منع ہے۔ جس طرح اپنے والد کو نام لے کے نہیں بلاتے، استاد کو نام لے کے نہیں بلاتے، اپنے پیر و مرشد کو نام لے کے نہیں بلاتے، اس آیت اس نص کے تحت تمام مفسرین نے لکھا کہ یا محمد، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کہا حرام ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ، کیونکہ اس میں بھی برابری، بے ادبی، بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ اس لیے نعت کو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تلوار کی دھار ہے، یہ پل صراط ہے، ذرا ادھر ہوا تو بھی مان گیا، ذرا ادھر ہوا تو بھی مان گیا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی گواہی دی ہے کہ کام نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے کر۔ آج ہر بندہ ہی وہ نعت گو بھی ہے، نعت خواں بھی ہے، جسے لکھنی نہیں آتی، آواز اچھی ہے، وہ کسی گانے کی طرز پہ چار لفظ جوڑ کے سٹیج پہ آتا ہے کہ میں نعت خواں، پھر پرچی دیتا ہے مجھے نعت پڑھاؤ۔ ہم عقیدت کے مارے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایمان جا رہا ہے۔ میں نے کئی بڑی، اس سے میرا خیال ہے 20-25 گنا بڑی ہزاروں کے مجمع میں کلمے پڑھائے ہیں لوگ۔ یہ حالات ہیں، یہ پیغام، یہ درد اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ اس محفل کا لنگر ہے روحانی جو لے کے ہر مسلمان نے جانا، یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ جس کی محفل میں گیا ہوں اس کا ادب بھی آیا کہ نہیں۔ یہ محفل بڑی قیمتی محفل ہے، اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ جو ملا ہے بہت قیمتی ہے، اتنا کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں، پیچھے ایک ذخیرہ ہے میرے ذہن میں اور وقت نہیں کہ سارا آپ تک منتقل کروں، آپ کو سناؤں، صرف چند اشارے عرض کر رہا ہوں کہ اس بارگاہ عظیم میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسی اپنی محبتیں نشاور کی ہیں۔ اب وہ جو بھائی پیچھے رہ گیا تھا وہ بھاگا پھرتا ہے، چونکہ وارنٹ جاری ہو گئے تو کوئی مل گیا جاننے والا، اس نے کہا کہاں بھاگا پھرتا ہے؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پوری دنیا میں تو اصول یہی ہے کہ چور قاضی سے بھاگتا ہے، چور پولیس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے کہ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا ہی مجرم ہے اور تیرے ہی دامن میں پناہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں، کیونکہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعت، حبیب وہ ہے کہ اب اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے عقدے کھولے. اب کسی